میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں پرانے خیالات اور اپنی اقدار کا پاس رکھنے والے لوگ بستے تھے۔ اس وجہ سے میں بہت باحیا اور باپردہ تھی، مگر میں نے نہیں جانتی تھی کہ مجھے اپنی سعادت کی کتنی بڑی سزا ملے گی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا انسان کس طرح خود غرضی کی تمام حدیں پار کر سکتا ہے۔ کاش میں وہ دن دیکھنے سے پہلے مر جاتی تو آج مجھے اپنے ہونے پر افسوس نہ ہوتا۔ میرے ابا مسجد میں بچوں کو سپارہ پڑھاتے تھے، اماں گھر پر محلے کی بچیوں اور جوان لڑکیوں کو قرآن کی تعلیم دیتی تھیں۔ میری اماں اور ابا فرسٹ کزن ہیں۔ دونوں کی شادیوں کے گھر والوں نے یہی سوچ کر کروائی تھیں کہ اب حافظ قرآن تھے، اور اماں نے بھی ایک قاری صاحب سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اماں اور ابا کے گھر والوں کا خیال تھا کہ وہ دونوں گھر زندگی کی گاڑی کو مل کر چلائیں گے تو بہت سے لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ ان سب کا خیال حرف بحرف درست تھا۔ ابا نے شادی کے بعد اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائی تھیں۔ شروع میں تو اماں اور ابا سب کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، لیکن چونکہ ہمارے گھر میں شروع سے ہی پردے کا تھوڑا بہت اہتمام کیا جاتا تھا، مگر اماں مکمل طور پر پردہ کرتی تھی۔ ایسے میں بھرے گھر میں رہنا اماں کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ گھر میں ابا اور اماں کے علاوہ میرے 2 چچا بھی رہتے تھے۔ اماں کا بھی شادی سے پہلے اپنے کزن کے سامنے نہیں آئی تھی، اور جب بہو بن کر اس گھر میں آ گئی تب بھی اماں نے پردے کا مکمل خیال رکھا تھا۔ اس لیے دادا نے اپنی زندگی میں ہی اپنے گھر کے 3 حصے کروا دیے۔ ایک حصہ میرے ابا اور اماں کو دے دیا، دوسرا حصہ کرائے پر اٹھا دیا، تیسرے حصے میں دادا دادی اور میرے دونوں چچا رہتے تھے۔ کھانا وغیرہ سب اماں ہی بنا کر دیا کرتی تھیں، مگر پھر گھر علیحدہ کرنے کے لیے 1 سال بعد ہی دادی نے میرے چچا کی شادی کر دی، انہیں بھی الگ گھر میں شفٹ کر دیا۔ اس طرح شروع سے ہی میری اماں اور میرے دودھیال والوں کے درمیان تعلقات بہت خوشگوار رہے۔ پھر جب اماں ابا کے ہاں پہلی اولاد پیدا ہوئی، اس کے کچھ عرصے بعد ہی دادا کا انتقال ہو گیا تھا، تب دادی نے اپنے چھوٹے بیٹے کی بھی شادی کر دی، انہی کے ساتھ رہنے لگ گئی۔ میرے ابا نے اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ دادا کی دکان پر کام کیا، صبح شام 2 وقت مسجد میں بچوں کو سپارہ پڑھانے بھی جایا کرتے تھے۔ اسی طرح 2 جگہ سے ابا کی آمدنی جڑی تھی، گھر میں خوشحالی تھی۔ اماں ابا کو کسی قسم کی مالی تنگی کا کوئی سامنا نہیں تھا۔ جب میرا بھائی 2 سال کا ہوا تو اماں نے بھی گھر میں محلے کی بچیوں کو سپارہ پڑھا کر ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی سنتیں اور دینی احکامات بھی ان کو بتانے لگی۔ ہفتے میں 1 دن ہمارے گھر میں درس کا اہتمام بھی کیا جاتا تھا۔ ہمارے گھر میں کل 4 کمرے تھے، جس میں 1 کمرہ اسی کام کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ اس کمرے میں ابا نہیں جاتے تھے، یہاں تک کہ جب اس کمرے میں کوئی بھی نہیں ہوتا تب بھی ابا وہاں جانے سے احتیاط کرتے تھے۔ بھائی جب 2 سال کا ہوا تو میری بہن اس دنیا میں آ گئی، تو بچوں کے ساتھ اماں کی مصروفیت بھی بڑھ گئی تھی۔ اس کے باوجود اماں نے ہفتہ وار اور روزانہ بچوں کو پڑھانا نہیں چھوڑا، کیونکہ میری دونوں چچیاں اور دادی بھی اماں کا بہت ساتھ دیتی تھیں۔ اماں صبح کے وقت ابا کے جانے کے بعد دونوں بچوں کو دادی کے پاس چھوڑ آتی تھی، پھر گھر کا کام نپٹا کر بچوں کو اپنے پاس لے جاتی۔ کبھی چھوٹی چاچی اماں کے پاس آ کر ان کا ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ اس طرح اماں کو گھر کے کام اور مدرسہ چلانے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ سب کچھ بہت اچھا ہو رہا تھا، لیکن جب میں اس دنیا میں آئی تو ماں باپ کے ساتھ اس دنیا میں کچھ آزمائشیں بھی لائی تھی جو انہوں نے ساری زندگی فیس کرنی تھی۔ جب میں پیدا ہوئی اس وقت تو کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ آگے چل کر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور میری وجہ سے میرے گھر والے کیا کچھ دیکھیں گے، مگر اماں بتاتی ہیں کہ میں عام بچوں سے زیادہ روتی تھی، خاص طور پر جیسے جیسے دن گزرتا اور شام ہوتی تو اس کے بعد میری بے چینی بڑھ جاتی تھی۔ یہ سب کچھ یہ پیدائش کے چند دن بعد سے شروع ہو گیا تھا۔ مجھ سے پہلے اماں نے 2 بچوں کو سنبھالا تھا، میرا بھائی 5 سال کا اور میری بہن 3 سال کی ہو گئی۔ دونوں اسکول جانے لگے تھے۔ جب میں پیدا ہوئی میری چاچیوں کے ہاں بھی یہ 1-2 بچے تھے، لیکن جس طرح میرے ساتھ اماں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ایسا انہوں نے عام طور پر نہیں دیکھا تھا۔ یہاں تک کہ میری پیدائش کے بعد میرے رونے کا یہ سلسلہ شروع ہوا تو دادی بھی اماں کے پاس رہنے لگ گئی، کیونکہ اماں میری وجہ سے ساری رات جاگتی تھی، تو دن میں باقی دونوں بچوں اور گھر کو سنبھالنا کافی مشکل ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے اماں کی طبیعت بھی کچھ ڈاؤن رہنے لگی تھی۔ اس وجہ سے دادی نے اماں کے پاس رہنا شروع کر دیا۔ رات کا تھوڑا وقت دادی مجھے اپنے پاس لٹا لیتی، لیکن میں نے دادی سے بڑے ہونے کے بعد یہی سنا تھا کہ بچپن میں بھی میں بہت زیادہ بے چین بچی تھی، نہ رات کو سوتی تھی اور نہ ہی کسی کو سونے دیتی تھی۔
مگر ایسا میرے ساتھ کیوں تھا یہ میرے گھر والوں کو اور بعد میں سمجھ آیا تھا۔ ابا روزانہ صبح شام پتہ نہیں کیا کیا پڑھ کر مجھے دم کیا کرتے تھے، کیونکہ دادی کا خیال تھا مجھے نظر لگ جاتی ہے یا مجھ پر کسی آسیب کا سایہ ہے، لیکن ابا یہ نہیں مانتے تھے، مگر اپنی ماں کی تسلی کے لیے وہ صبح شام لازمی مجھ پر دم کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی دن کی روشنی پھیلتی تھی میں سکون سے سو جاتی، سارا دن ہنستی کھیلتی رہتی، پھر سوتی رہتی، لیکن شام ہونے کے بعد سے ہی میرے اندر یہ ساری بے چینی پوری طرح بیدار ہو جاتی اور میں ساری رات رو رو کر اماں ابا پر دادی کے ناک میں دم کیے رکھتی تھی۔ جب میں 3 مہینے کی ہو گئی تو اماں ابا نے مجھے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی بچی اتنی چھوٹی ہے کہ اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا یا کسی نتیجے پر پہنچنا بہت مشکل ہے، ہو سکتا ہے یہ ویسے ہی گزارتی ہو، جیسے جیسے بڑی ہوتی جائے گی یہ سیٹ ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اماں اور ابا نے دوبارہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ضروری نہیں سمجھا، جیسے تیسے مجھے سنبھالتے رہے، لیکن میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی میرا رونا دھونا بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ ہاں، مگر جب میں چیزوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑنے کی عمر تک پہنچی تو اماں نے یہ نوٹ کیا کہ میں دن کے وقت تو انہیں ٹھیک سے رسپانس دیتی تھی، مگر رات کو اماں جب بھی میرے سامنے کوئی چیز لا کر مجھے پکڑانے کی کوشش کرتی تو میں اس چیز کو نہیں پکڑتی تھی۔ اماں نے یہ نوٹ کیا کہ میں دن کے وقت تو انہیں ٹھیک سے رسپانس دیتی تھی، مگر اماں جب بھی مجھے سامنے رات کو مجھے کوئی چیز پکڑانے کی کوشش کرتی تو میں اس چیز کو نہیں پکڑتی تھی۔ پھر جب اماں اور بہت باقی سب کو اس حقیقت کا ادراک ہوا کہ میں اندھیرا پھیلنے کے بعد دیکھنے کی صلاحیت سے محروم، میری ماں باپ کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ اولاد کسی بھی طرح کی کمی کا شکار ہو، پھر ایک بیٹی کے لیے یہ سب برداشت کرنا بہت مشکل بات ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ویسے بھی لڑکیوں کو کچھ خاص اہمیت نہیں دی جاتی، پھر اگر ان میں کوئی کمی ہو تو وہ ساری زندگی ماں باپ کے در پر گزار دیتی ہیں۔ یہی سوچ اور فکر اندر ہی اندر میرے ماں باپ کو گھول رہی تھی۔ دادی نے تو اس بات کا رونا دھونا شروع کر دیا کہ اگر میں ٹھیک نہ ہوئی اور یہی مسئلہ آگے چل کر بڑھتا گیا تو میں بھی ساری زندگی اپنے ماں باپ پر بوجھ بن کر بیٹھی رہوں گی۔ اماں نے مجھے مختلف ڈاکٹروں کو چیک کروایا۔ ڈاکٹرز کا یہی کہنا تھا کہ ایک ہی خاندان مسلسل کزن میرج کی وجہ سے ایسے مسائل بچوں میں پیدا ہونا بڑی بات نہیں ہے۔ بچے کی ماں یقیناً اس کی پیدائش سے پہلے چاند گرہن والی رات میں آرام سے کبھی بچے کو سو رہی تھی۔ ہمارے زمانے میں اگر کبھی چاند گرہن یا سورج گرہن ہوتا تھا تو ہم نہ عورتیں سارا دن اور ساری رات آنکھوں میں گزار دیتی تھیں تاکہ ان کے بچوں پر کوئی برا اثر نہ پڑے، مگر آج کل کے لڑکیوں کو تو نہ اپنی فکر ہوتی تھی اور نہ خاندان کی، پتہ نہیں عورتیں کیا کچھ بول رہی تھیں۔ اماں نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے اپنا کام کرتی رہیں، مگر حقیقت تو دادی پر ہوئی، حیرت تو دادی پر ہوئی جو ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ میں اس وقت شاید 7 سال کی تھی۔ ان عورتوں کی یہ باتیں زندگی بھر نہیں بھولی تھی۔ میرے ننھے سے دل و دماغ پر ہر بات کا بہت اثر ہوتا تھا۔ جب بھی کوئی مجھے درس آمیز نظروں سے دیکھا، ایسے الفاظ کہنے کا، اور میں عام طور پر بالکل نارمل بچی نہیں ہوں، تو مجھے رونا آ جاتا تھا۔ کوئی بھی میرے جذبات کو سمجھ نہیں پاتا تھا، حالانکہ ابا نے مجھے کبھی بھی احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں ان کی باقی دونوں بچیوں سے الگ ہوں۔ وہ مجھے اسکول بھیجتے تھے اور میں اماں کے پاس مدرسہ بھی پڑھتی تھی، لیکن یہ سب کچھ تو دل کی روشنی میں ہوتا تھا۔ جیسے ہی شام ڈھلتی پھیلنے لگتی تو میری آنکھوں میں بھی سیاہی گھل جاتی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑ کر کوشش کرتی، مگر میری ہر کوشش ناکام ہو جاتی۔ اس نے میرا کیا قصور تھا؟ میں نے تو نہیں چاہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کچھ، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ جب قدرت کی طرف سے میرے ساتھ یہ ہونا لکھا ہوا ہے، مجھے آخری سانس تک یہ نبھانا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے دل میں دنیا والوں سے دور ہوتی جا رہی تھی، جبکہ میرے ماں باپ میرے ساتھ بالکل نارمل انداز میں پیش آتے تھے۔ وہ کسی بھی طرح مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ یہ احساس میرے اندر جڑیں مضبوط کر لے اور میرے جینے کو عذاب بنا دے۔ جب میں 10 سال کی تھی تو دادی کا انتقال ہو گیا۔ اب ہمارے گھر میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو بات بات پر مجھے یہ یقین دلاتا میں دوسرے بچوں سے بالکل الگ ہوں، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ دادی کے اس دنیا سے جانے کے بعد میں نے سکون کا سانس لیا تھا، مگر یہ سکون کب تک قائم رہ سکتا تھا؟ اتنا ویسے تو میں عام طور پر کبھی بھی خاندان کی شادیوں میں شام کے بعد نہیں جاتی تھی۔ ایسی جگہوں پر جانے سے میں خود بھی کتراتی تھی اور اماں ابا بھی مجھے نہیں لے جایا کرتے تھے، کیونکہ اماں اچھی طرح جانتی تھی کہ میں بہت زیادہ حساس ہوں۔ جب میں 7 میں کلاس میں تھی
لوگ تھے، اس وجہ سے مجھے بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اس شادی سے شرکت کرنی پڑی۔ میں بھی اماں کی طرح پردے کا اہتمام کرتی تھی اور ہم نے چھوٹی عمر سے ہی کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ بڑا ہونے تک عادت پختہ ہو جائے۔ اس شادی کے فنکشن میں اماں اور ابا اپنی بہن کے کیا تمہیں ہماری چوڑیاں نظر آ رہی ہیں؟ کیا تمہیں ہمارے کپڑے کا رنگ دکھائی دے رہا ہے؟ میری کزنوں نے میرا مذاق اڑایا۔ میری بہنیں نے انہیں بہت روکا مگر وہ شرارت کے موڈ میں تھیں۔ انہوں نے یقین نہیں سوچا کہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے میرے دل پر کیا گزرے گی۔ میں خاموشی سے بیٹھی رہی مگر پھر میرے رب کا بندھن ٹوٹ گیا اور میں روکتی ہوئی وہاں سے ایک طرف بھاگ گئی۔ کسی چیز سے ٹکرا کر میں وہیں گر پڑی اور میرے ماتھے پر چوٹ لگی تھی۔ ماں اور میری بہنیں اٹھا کر مجھے پکڑا اور میرے ابا مجھے اپنے ساتھ گھر لے کر واپس آ گئے۔ گھر جا کر میں بہت روئی تھی۔ بھابی نے ان بچوں کو بہت زیادہ ڈانٹا تھا لیکن جو گھاؤ ان کی مدد سے میرے دل پر لگے تھے ان پر کوئی مرہم نہیں رکھ سکتا تھا، نہ ہی کوئی اس بات کا اندازہ کر سکتا تھا کہ میں ان سب سے کتنی گھائل ہو گئی۔ پھر دوسرے دن ولیمہ اٹینڈ کیے بغیر ہی میں اماں ابا کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ اس کے بعد میں نے کبھی بھی کوئی شادی اٹینڈ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ابا اور اماں نے ہم دونوں بہنوں کو پردے کا بہانہ کر کے سب سے دور رکھنا شروع کر دیا کیونکہ اماں ابا نہیں چاہتے تھے کہ میں احساس کمتری کا شکار ہو جاؤں۔ میری بہن بھی مکمل طور پر میرا ساتھ دیتی تھی، یہاں تک کہ بہت زیادہ بالکل اکٹھا مجھے سمجھاتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر میرے گھر والے نہ ہوتے تو میرا کیا بنتا، میں اس دنیا میں گھٹ گھٹ کر مر جاتی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور میں اسی کمی کے ساتھ جوانی کی دہلیز پر پہنچ۔ ابا نے اب دکان پر بیٹھنا کم کر دیا تھا، وہ اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزارتے تھے۔ اماں بھی حسب معمول گھر پر مدرسہ چلا رہی تھی۔ میرے بھائی نے دکان سنبھالنی شروع کر دی جبکہ بہن انٹر پاس کرنے کے بعد گھر سنبھال رہی تھی۔ میں نے بھی میٹرک کر لیا تھا اور میرا کالج شروع ہونے والا تھا جب اماں ابا نے شادی کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس دفعہ میرے ماں باپ کو غلطی نہیں دہرانا چاہتے تھے جو ان کے ماں باپ نے کی تھی۔ اس وجہ سے امار ابا نے بھائی کے لیے خاندان سے باہر لڑکی دیکھنا شروع کر دی، لیکن انہوں نے اپنے گھر آنے کی اقتدار کو بھی مد نظر رکھا تھا۔ جلد ہی بھائی کے لیے ایک ایسی لڑکی مل گئی جو ہماری طرح مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ رشتہ بھی ابا کے ایک دوست نے ہی بتایا۔ اماں ابا نے بھائی کی منگنی کرنے کی بجائے سیدھا نکاح کو ترجیح دی تھی۔ بھابی کے گھر والوں سے کسی بھی قسم کا سامان اس کے نام پر جہیز کے نام پر لینے سے صاف انکار کر دیا۔ بھائی کی شادی میں فضول رسموں سے بھی اجتناب کیا گیا۔ ہمارا برادری کے زیادہ تر لوگوں کو بلایا بھی نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے اتنا زیادہ خرچہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے، مگر مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ سب میری وجہ سے کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر گھر میں 4 لوگ جمع ہو جاتے تو کوئی نہ کوئی ایسی بات بھی ہو جاتی جس سے مجھے تکلیف پہنچتی، اور کم سے کم اس دنیا میں میرے ماں باپ اور بہن بھائی ہرگز مجھے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ میری وجہ سے ہی اماں اور ابا نے بارات اور ولیمہ کے دن کے وقت رکھا، اس لیے سب کچھ بڑی خوش اسلوبی سے ہو گیا۔ بھابی ہمارے گھر آئی۔ بھائی نے بھابی کو شاید سمجھا دیا تھا، اس وجہ سے بھابی نے کبھی بھی میرے سامنے یہ ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ میری اس کمی سے واقف ہیں، بلکہ وہ تو ہمارے گھر کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو گئی تھی، جیسے شروع سے ہی ہم ساتھ رہتے تھے۔ بالکل بہنوں کی طرح وہ مجھے اور بھائی کو محبت اور عزت دیتی تھی۔ اماں ابا بھی اتنی اچھی بہو ملنے پر رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے۔ پھر بھائی کی شادی کے 1 سال بعد جب ہمارا پیارا سا بھتیجا ہمارے گھر میں بہار بن کر آ گیا، میں بھی خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ مجھے بچے ویسے بھی بہت پیارے لگتے تھے، مگر پتہ نہیں کیوں جب بھی کوئی بچہ دنیا میں آتا وہ میرا دل بڑا پریشان ہو جاتا تھا۔ میں دعائیں کرتی تھی کہ اللہ کبھی کسی بچے کو کوئی کمی نہ دے، ورنہ اس کا جینا میری طرح حرام ہو جائے گا۔ میں رات کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے اسے پیار کر لیتی، سنبھالتی تھی، لیکن رات کے وقت اسے نہیں پکڑتی تھی کہ کہیں سے کوئی چوٹ نہ لگ جائے۔ مگر اماں ابا جان بوجھ کر رات کے وقت بھی بھتیجے کو میری گود میں ڈال دیتے۔ سمجھ سکتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہیں، کیونکہ اماں کی یہی سوچ تھی کہ وہ میری شادی کریں گی تو مجھے گھر کے سارے کام اور بچے بھی سنبھالنے کی پریکٹس ہو جانی چاہیے۔ مگر میرا دل اور دماغ شادی کے لیے کسی بھی طرح تیار نہ تھا۔ پھر تھوڑا اور وقت گزرا تو اماں ابا نے میری شادی کی۔ بہن کی شادی بھی خاندان سے باہر ایک اچھے گھر میں کر دی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اب میری باری ہے، مگر میں دل ہی دل میں بڑی پریشان رہنے لگی۔
کہ بھلا شادی جیسی اہم ذمہ داری کو کس طرح نبھا سکوں گی، کون ہوگا جو میری حقیقت جاننے کے بعد مجھے اپنانے کو تیار ہوگا۔ اب یہی سوچیں میرے دل و دماغ سے چپکی رہتی تھیں۔ انٹر کرنے کے بعد میں بھی گھر بیٹھ چکی تھی، گھر کا سارا کام کاج مجھ پر آتا تھا، میں اپنے بھتیجے کو بھی بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیتی تھی، لیکن جیسے ہی رات ہوتی بے شمار وسوسے میرے دل کو گھیر لیتے تھے۔ میں اپنے گھر میں بچپن سے رہنے کی وجہ سے ہر چیز سے مانوس ہو گئی تھی، رات کے وقت بھی بالکل نارمل کام کر لیا کرتی تھی، دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ اماں کی یہی سوچ تھی کہ شادی کے بعد میں جس گھر میں جاؤں گی وہاں بھی جلدی ایڈجسٹ ہو جاؤں گی، مگر یہ سوچ مجھے پریشان کر دیتی تھی۔ پھر میری زندگی میں کچھ ایسا ہوا جو ایک خوشگوار تبدیلی کا سبب بنا، جس کے بارے میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ خوشیوں کا یہ جھونکا کسی ایسے عذاب کو ساتھ لانے والا ہے جو میری زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ اماں کی ایک بہت اچھی سہیلی کے توسط سے میرے لیے ایک اچھا رشتہ آیا۔ وہ رشتہ عدنان کا تھا۔ عدنان اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ان کی ماں کا انتقال بچپن میں ہو گیا۔ ان کے والد کچھ عرصے بعد بہت بیمار تھے، گھر کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ عدنان کو کسی ایسی ہمسفر کی تلاش تھی جو مکمل طور پر عدنان کا ساتھ دے سکے۔ اسی سلسلے میں جب امی کی سہیلی نے عدنان کی خالہ سے بات کی تو انہوں نے عدنان کو میرے بارے میں سب کچھ کھل کر بتا دیا۔ اس کے باوجود عدنان مجھ سے شادی کرنے پر تیار ہو گئے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ گھر میں تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو مجھے کسی قسم کا طعنہ دے گا، اپنا گھر وہ اپنے طریقے سے سنبھال لے گی تو سب کچھ نارمل رہے گا۔ عدنان نے خود اماں ابا سے مل کر انہیں یہ یقین دلایا کہ ان کی بیٹی کی پوری زندگی دھیان رکھے گا۔ عدنان کا رشتہ آنے سے لے کر شادی کی تاریخ طے ہونے تک تمام معاملات عدنان کی خالہ ہی طے کیے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے والد تو بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں تھے۔ اسی وجہ سے میری شادی بھی بالکل سادگی کے ساتھ 1 مہینے کے اندر ہو گئی تھی۔ اماں اور ابا میری شادی پر جس قدر خوش تھے، میں دل ہی دل میں اتنے زیادہ ڈری ہوئی تھی، لیکن کچھ اچھی امیدیں لے کر اپنا عدنان کی دلہن بن کر اپنے نئے گھر میں پہنچے تھے۔ عدنان کی خالہ 2 دن تک وہیں پر ہمارے ساتھ رہی، مجھے گھر کا سارا نظام اور گھر وغیرہ سمجھاتی رہی، کیونکہ میرے لیے دن کی روشنی میں کسی بھی کام کا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ شام ہونے کے بعد عدنان مجھے مکمل طور پر سپورٹ کرتے تھے۔ میں اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی سارے کام نپٹا لیتی تھی، یہاں تک کہ اپنے سسر کو دوائی اور پخانہ وغیرہ بھی کروا دیتی تھی۔ پھر عدنان جب آفس سے واپس آتے تو میرے ساتھ کھانا کھاتے۔ میں کچھ دن میں ہی اپنے نئے گھر میں مانوس ہو گئی تھی۔ رات کے وقت بھی بغیر عدنان کا سہارا لیے واش روم اور کچن تک چلی جاتی۔ اس وجہ سے شادی کی تقریباً 1 مہینے میں ہی ایک اطمینان میرے اندر اتر گیا کہ دوران واقعی بہت اچھے ہیں، میں اپنی شادی شدہ زندگی میں سیٹ رہوں گی، مگر کبھی کبھی جو نظر آتا ہے وہ حقیقت میں ہوتا نہیں ہے۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ مجھے پردہ کرنے کی شروع سے ہی عادت تھی۔ میرے گھر میں بھی کوئی ایسا نہیں تھا جس سے میں پردہ کرنا پڑے، اس کے باوجود میں دوپٹہ ہر وقت اوڑھے رکھتی تھی۔ پھر شادی کے ٹھیک 2 مہینے بعد جب میرے سسر کا انتقال ہو گیا تو اپنے گھر میں پوری طرح میں آزاد ہو گئی۔ نہ تو مجھ پر کوئی ایسی ذمہ داری رہی تھی اور نہ ہی اب مجھے کسی سے جھگنا پڑتا تھا۔ گھر میں آس پڑوس میں سے 1-2 عورتوں کا آنا جانا ہوتا تھا، لیکن میں کسی کے گھر نہیں جاتی تھی، وہ بھی دن کے وقت تھی۔ میرے پاس آتی عدنان دیر بیٹھ کر چلی جاتی، اس لیے ابھی تک سسرال میں کسی ملنے جلنے والے کو میری اس حقیقت کے بارے میں نہیں معلوم تھا۔ مگر ایک دن عدنان نے مجھے آفس سے فون کیا کہ آج رات کو کھانے پر میرے ساتھ کچھ دوست آئیں گے تو ان کے لیے اچھا سا ڈنر تیار کر دینا۔ میں نے ڈرائنگ روم میں سیٹ کر دیا اور اندھیرا پھیلنے سے پہلے سارا کھانا بنا کر برتن بھی ترتیب سے کچن میں رکھ دیے تاکہ عدنان کو بھی کوئی مسئلہ نہ ہو۔ پھر جب عدنان آئے تو ان کے ساتھ ان کے 2-3 دوست بھی تھے جو ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ عدنان کچن سے میرے ہاتھوں سے ہی کھانے پینے کی ساری چیزیں لے جا رہے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے کمرے میں جانے کا کہہ دیا۔ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو دیر تک وہ لوگ عدنان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہے۔ میں سو گئی۔ جب صبح آنکھ کھلی تو عدنان میرے برابر سو رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر باہر جا کر دیکھا تو ڈرائنگ روم اور کچن میں گند ہی گند پڑا تھا۔ ڈرائنگ روم سے سگریٹ وغیرہ کی بو آ رہی تھی، جہاں تک کہ عدنان اور ان کے دوستوں نے سگریٹیں بجھا کر ڈرائنگ روم کا قالین بھی پھینکی ہوئی تھی۔ میں صفائی کرنے لگی۔ عدنان بھی اٹھ گئے مگر ان سے کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر 1 ہفتے بعد دوبارہ عدنان ڈنر کا اہتمام کرنے کے لیے کہا۔
میں نے پہلے کی طرح سب کچھ تیار کر دیا، مگر اس دن مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ جب عدنان کچن میں کھانے پینے کا سامان لے کر آ رہے تھے، مجھے ایسا لگتا تھا جیسے ان کے ساتھ کوئی اور بھی کچن میں آ رہا ہے، مگر چونکہ مجھے دکھائی نہیں دیتا تھا اس لیے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں خاموشی سے سارا کام کرتی رہی، پھر اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ ایک دن تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب عدنان نے فون پر مجھے کھانا تیار کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی تیار ہونے کا کہا۔ میں نے دوران سے پوچھا کہ بھلا آپ کے دوستوں کے آنے پر میں تیار کیوں ہوں؟ تو کہنے لگے کہ آج ان کے ساتھ ان کی بیویاں بھی آئیں گی۔ یہ سن کر مجھے کچھ عجیب سا لگا، بھلا مردوں کی بیٹھک میں عورتوں کا کیا کام؟ پھر میں تو پردہ کرتی تھی، پھر بھی میں نے خوبصورت جوڑا نکال کر تیار کر لیا۔ عدنان کے آنے سے پہلے ہی تیار ہو کر اچھی طرح خود کو دوپٹے سے کور کیا، کاپ کر کے ان کا انتظار کرنے لگ گئی۔ اس دن عدنان اپنے دوستوں اور ان کی بیویوں کے ساتھ جلدی گھر آ گئے۔ ابھی تو اندھیرا بھی نہیں پھیلا تھا، اس لیے میں سب کو دیکھ رہی تھی۔ پھر میں اٹھ کر کچن میں جانے لگی تو دوران عدنان نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، اشارے سے نقاب اتارنے کا کہا۔ یہ بات مجھے بہت عجیب لگی کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ میں شروع سے ہی پردہ کرتی تھی۔ وہاں تو ڈرائنگ روم میں ان کے 3 دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی بیویوں نے بڑے محرم سے کپڑے پہن رکھے تھے اور ان کے پاس تو دوپٹے بھی نہیں تھے، مگر میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ دوسرے دن اسی بات پر عدنان مجھے کافی باتیں سنائیں اور جاہل گوار ہونے کے طعنے۔ حیرت سے عدنان کا منہ تکتی رہ گئی۔ اس دن کے بعد عدنان کا رویہ میرے ساتھ بالکل بدلتا جا رہا تھا۔ عدنان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے لگے تھے۔ اگر مجھے باہر کہیں شاپنگ کر لے جاتے تو نقاب نہ کرنے کا کہہ کر میرا دل دکھاتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اچانک سے عدنان کو کیا ہو گیا ہے اور وہ دوستوں کی دعوتوں کا سلسلہ مسلسل جاری تھا۔ ہاں، مگر اس دن کے بعد عدنان نے دوبارہ مجھے اپنے دوستوں کے سامنے جانے کا نہیں کہا تھا، مگر مجھے اپنے کمرے اور کچن میں مردوں اور عورتوں کی ملی جلی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ میں سوچتی تھی کہ کیسی عورتیں ہیں جنہیں اپنی عزت کے بھی کوئی پرواہ نہیں۔ ان کے شوہر کیسے مرد تھے جو اپنی بیویوں کو نمائش کے لیے اپنے ساتھ لے کر آتے تھے۔ پھر اچانک سے عدنان کے رویے میں کچھ تبدیلی آ گئی۔ وہ میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آنے لگے، جہاں تک کہ رات کو کھانے کے بعد اسپیشلی دودھ کا گلاس بنا کر میرے لیے رات کو دے دیتے، زبردستی مجھے پلا دیتے۔ نیم گرم دودھ میں شہد ملانے کی وجہ سے مجھے پرسکون نیند آنے لگی تھی۔ میں دودھ پینے کے آدھے گھنٹے بعد ہی سو جاتی تھی۔ اس کے بعد عدنان کا اپنے دوستوں سے فارغ ہو کر کمرے میں آتے، کب وہ لوگ جاتے تھے مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایسا ہر دوسرے تیسرے دن ہونے لگا۔ میں تو عدنان کی دعوتوں کے کھانے پر تنگ آ گئی تھی، مگر اپنی ذمہ داری اور فرض سمجھ کر نبھا رہی تھی۔ اس بات کا ذکر بھی میں نے کسی سے نہیں کیا۔ اس سلسلے کو مزید 1.5 ہفتہ گزرا تو مجھے عدنان پر تھوڑا شک ہونے لگا۔ وہ ضرور دودھ میں کوئی نشہ آور دوا ملاتا ہے تاکہ میں سکون سے سوئی رہوں، اپنے من مرضی کرتا رہے۔ اس لیے ایک رات جب عدنان اپنے دوستوں میں سے اٹھ کر مجھے دودھ دینے آئے تو میں واش روم میں جانے کا بہانہ کر کے دودھ میز پر رکھ لیا۔ عدنان مجھے پینے کا کہہ کر کمرے میں چلے گئے، مگر میں اس رات دودھ نہیں پیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ عدنان کمرے میں آئے اور خالی گلاس دیکھ کر یقیناً مطمئن ہو کر کمرے سے چلے گئے تھے، کیونکہ میں آنکھیں بند کر کے لیٹ چکی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر مجھے گہری نیند کیوں آتی ہے، میرے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ ابھی مجھے سونے کا ناٹک کرتے ہوئے مشکل سے 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ میرے کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ پھر میں نے محسوس کیا کوئی بیڈ پر آ کر بیٹھا ہے۔ میری آنکھیں بند ہوتی یا کھلی، میرے لیے تو رات کے وقت سب برابر ہی تھا، مگر میں عدنان کو ان کی مخصوص خوشبو سے پہچان لیتی تھی۔ جو بھی میرے پاس آ کر بیٹھا تھا وہ کم از کم عدنان نہیں تھا۔ جیسے ہی اس نے میرے بازو پر ہاتھ رکھا میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں کمرے کا دروازہ بہت زور سے کھلا۔ مجھے عدنان کی آواز سنائی دی۔ عدنان نے آتے ساتھ ہی اس کا گریبان پکڑ لیا تھا جو میرے کمرے میں آیا تھا، اسے گالیاں دینی شروع کر دی۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ عدنان نے کہا، تم اتنے بے غیرت نکلو گے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرو گے۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں اس حد تک گر جاؤں گا کہ تمہیں ایسا کرنے دوں گا؟ عدنان اتنا کہہ کر ایک نسوانی آواز
मेरे कानों से टकराई। वो बोली कि अदनान, क्या हो गया है? तुम इतनी छोटी सी बात पर इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हो? अगर ये तुम्हारी बीवी के साथ थोड़ा टाइम गुजारना चाहता है तो इसमें हरज ही क्या है? ये सुनते ही मुझे एक सन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज़ सुनाई दी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि कमरे में कौन कौन मौजूद है, क्या हो रहा है, मगर इसी वक्त मेरे होशो हवास जाते रहे जब 3 तलाकों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मगर अगले ही लम्हे मुझे समझ आ गई कि अदनान ने तो किसी और का नाम लिया था। तो क्या वो किसी से शादी कर चुके थे? मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। फिर अदनान ने कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की जो तुम जैसी नीच और कमीनी लड़की को अपना नाम देकर तुम्हें इज्जत दी। तुम अमीर लोग इस काबिल होते नहीं, क्योंकि तुम लोगों को इतना तो इंसान की कोई अहमियत नहीं है, किसी की इज्जत की कोई वैल्यू नहीं। अभी कि अभी तुम यहाँ से दफ़ा हो। फिर कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। शायद अदनान इनके साथ ही बाहर निकल गए थे। थोड़ी देर बाद कमरे में वापस आए, मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। अदनान की आवाज़ में इस वक्त जो दर्द था वो मेरे दिल को तकलीफ़ दे रहा था। अदनान ने कहा कि मैं बहक गया था। 1 हफ्ता पहले मैंने इस लड़की से निकाह किया और तुम्हारे बराबर ला खड़ा कर दिया, क्योंकि मैं भी एक मॉडर्न लड़की को अपनी बीवी के रूप में देखना चाहता था। मगर मैं भूल गया था कि इज्जतदार और बाहया बीवी का मुकाबला कभी भी कोई बेपर्दा और आवारा औरत के साथ नहीं किया जा सकता। ये सबक मुझे बहुत अच्छी तरह मिल चुका है। अगर तुम मुझे माफ़ कर दो तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। अगर तुम मुझे ऐसे घटिया इंसान को छोड़कर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूँगा। अदनान की बातें सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि अल्लाह ने मुझे बहुत बड़े इम्तिहान से बचा लिया था। मैंने अदनान के हाथों पर हाथ रख दिया और इन्हें दिल से माफ़ कर दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये अफसोस कब तक मेरे दिल में ज़िंदा रहने वाला था कि मेरी एक छोटी सी कमी और पर्दे की वजह से मेरे शौहर ने ऐसे किया था। आज इस बात को कई साल गुजर चुके हैं। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और अदनान के साथ अपने घर में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ, जब वैसी हूँ जैसी पहले थी। मगर अदनान ने दोबारा कभी भी वो सब करने की कोशिश नहीं की जो हो चुका था। वक्त के साथ साथ मैं भी भयानक यादों से पीछा छुड़ा चुकी थी, मगर कभी कभी कुछ याद आता तो रूह लरजने लगती थी। सबको मेरी कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी एक कहानी रोज़ सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।